اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت اور چین کی افواج مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر متعدد مقامات پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے فوجی ٹکراؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کے 10,000 فوجی بھارت کے علاقے گیلوان ریور کے ساتھ 3 سے 4 کلومیٹر تک اندر جا چکے ہیں، جبکہ پینگونگ ساؤ جو ہے اس میں تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اندر اپنا وہ کنٹرول بھی قائم کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک نے سکم اور لداخ میں ملٹری پاور میں کئی گنا اضافہ کر دیا، جس میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ، ہیلی کاپٹر، فائٹر جیٹس، آرٹلری اور اسلحہ یعنی ایمونیشن کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے بھارت کے دفاعی تجزیہ کار تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس دفعہ 1962 کی طرح یعنی 1962 کی طرح بھارت فرینڈ لیس نہیں ہے۔ یہ دراصل گلوبل کولڈ وار کا آغاز ہے اور ایسے وقت میں جب دنیا وبا سے نبرد آزما ہے، چائنا کا رویہ بہت سخت اور اگریسو ہو گیا ہے، جو نہ صرف انڈیا اور اس کی سرحد بلکہ انگلینڈ کے ساتھ ہانگ کانگ کے معاملے پر بھی معاہدے جو ہیں 1 کنٹری 2 سسٹمز پرنسپل کو بھی اس نے ختم کر دیا، جبکہ تائیوان کو بھی اب 71 ایئرز کے بعد دوبارہ چائنا میں شامل کرنے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ چائنا میں نیشنلزم کی ایک نئی ویو ہے جسے حکمران جماعت یعنی جو رولنگ پارٹی ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تائیوان کو واپس لانے کے لیے عہد کیا ہوا ہے مینیفیسٹو میں، اور اگر اس حوالے سے چائنا نے کوئی فیصلہ کن اقدام اٹھایا تو امریکہ تائیوان کے دفاع کے لیے اپنی نیوی بھیج سکتا ہے۔ تاہم امریکہ ہانگ کانگ کی مدد پر آ رہا ہے۔ یہ سیکرٹری برائے خارجہ مائک پومپیو نے امریکن کانگریس سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ سفر اور مالی لین دین کے حوالے سے ہانگ کانگ پر پابندیاں عائد کر دیں، سینکشنز لگا دیں، اور اگر کانگریس متفق ہوئی تو ہانگ کانگ ایک عالمی مالیاتی مرکز کی حیثیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے چائنیز نیشنلسٹ ایجنڈا کے حصے پہ، یعنی اس کے اوپر سٹیپ آن کرنے کے لیے۔ لیکن ہندوستان کے ساتھ سرحدی جنگ جسے چائنیز پریزیڈنٹ شی نے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی اسی مہم کا حصہ ہے۔ چائنا کا خیال ہے کہ جب وہ گزشتہ 2 صدیوں میں کمزور تھا تو برطانیہ نے فائدہ اٹھایا، چائنا یا تبت کے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور اسے برطانوی ہندوستان میں شامل کر لیا۔ جواہر لال نہرو کے دنوں میں چائنا نے آزاد ہندوستان سے اس کی واپسی کا مطالبہ شروع کیا۔ نہرو نے یہ خیال کیا کہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہیں چائنیز قوم پرستی کے ایک اور بڑا داؤ کھیلنے جا رہے ہیں۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چائنا کو دنیا میں اپنی پول پوزیشن دوبارہ حاصل کرنی ہوگی، جیسا کہ 17 سینچری تک تھا۔ اس کے لیے چائنا کو ایک اعلیٰ معاشی اور فوجی طاقت بننے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی میں چائنا پہلے ہی ہواوے کے تنازع سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اور اب امریکہ یورپ کے ساتھ مل کر پابندیاں لگا کر اس محاذ پر چائنا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس بار چائنا بھارت محاذ رائی جو ہے 1962 کی طرح آئسولیٹڈ معاملہ نہیں ہوگا، یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ منموہن سنگھ اور جارج بش ایک انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچے تھے کہ اگر چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ بھارت کی مدد کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش صرف اس کا ایک روٹین ٹویٹر کا ری ایکشن ہے، لیکن سرحد کے ساتھ زمینی جنگ میں امریکہ زیادہ مدد نہیں کرتا۔ چائنا نے کوریا اور پھر ویتنام 2 بار زمینی جنگوں میں امریکہ کو پسپا کیا، لہٰذا ہندوستان زمین پر اور امریکہ سمندر میں اور شاید فضا میں بھارت کی مدد کرے۔ چائنا اور بھارت کی چند چیزوں کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سا ملک کھڑا کہاں پہ ہے۔ اگر ہم ایریا دیکھتے ہیں تو بھارت جو ہے 32,87,479 کلومیٹرز ہے، اسکوائر کلومیٹر۔ چائنا 95,96,960 مربع کلومیٹر ساحلی علاقہ ہے اس کا۔ بھارت جو ہے 7,516 کلومیٹرز، چائنا 14,500 کلومیٹرز۔ یہ سرحد کا علاقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آبادی بھارت کی 1.32 بلین ہے، چائنا کی 1.37 بلین ہے۔ خام پیداوار اور جی ڈی پی جو ہے بھارت کا $2,256 بلین ہے، چائنا کے $11,218 بلین۔ اب پر کیپٹا جی ڈی پی جو ہے بھارت کی $6,616 ہے، چائنا کی $15,399 ہے۔
फी का आमदनी पर कैपिटा इनकम यानी भारत की $1,743 है और चाइना की $8,806 है। शरह खवानदगी भारत की 74.04% है और चाइना में रेशो ऑफ एजुकेशन जो है 91.6% है। अब आर्मीज़ का कंपैरिजन करें, भारत के पास तकरीबन 12 लाख की फ़ौज है और चाइना के पास 23 लाख 2300,000 करीब सिपाही हैं। बरामदात भारत जो है तकरीबन $423 बिलियन का ट्रेड करता है, चाइना जो है $2,560 बिलियन। दरामदात जो है भारत की $516 बिलियन है, चाइना की $2,148 बिलियन है। बंदरगाहें भारत जो है 12 बड़ी और 200 छोटी बंदरगाहें हैं वहाँ पे। चाइना में 130 बड़ी और 2000 दरमियाने साइज़ की बंदरगाहें हैं। एयरपोर्ट्स भारत के पास 126 हैं, चाइना के पास 220 से भी ज़्यादा हैं। रेलवे नेटवर्क भारत का 1,19,630 किलोमीटर्स है, चाइना का 1,21,000 किलोमीटर्स है। दिफाई तज्ज़ियाकार साबिक़ कर्नल अजय शुक्ला का कहना है कि मुल्कों की अफवाज के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है और मसले का हल निकालने के लिए फ्लैग मीटिंग्स की भारत की अपील पर चाइना तवज्जो नहीं दे रहा। 2014 में चौमार इलाके में चाइना और भारत के दरमियान फ़ौजी तातुल के दौरान शुमाली कमान की भाग दौड़ संभालने वाले साबिक़ आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS होडा वो कहते हैं कि यह बहुत संगीन बात है, कोई मामूल की दरअंदाज़ी नहीं है। इनके ख्याल में चाइनीज़ दरअंदाज़ी इसलिए गैर मामूली है क्योंकि गालवान जैसे इलाके में दोनों मुल्कों के दरमियान किसी तरह का कोई इशू है ही नहीं। अब चाइना में भारत के साबिक़ सफ़ीर और स्ट्रेटजिक अमूर के माहिर अशोक के कांटा इनका कहना है कि चाइनीज़ आर्मी ने कई मकामात पर दरअंदाज़ी की है और ये बात तशवीश का मौजब है। ये मामूल का तातुल नहीं है, ये परेशान कुन सूरत हाल है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लगता ही है कि इस वक्त चाइना की फ़ौज और भारत की फ़ौज बॉर्डर्स पे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान और भारत की भी फ़ौज बॉर्डर पे है। और अगर ताइवान के ऊपर सिलसिला शुरू होता है तो अमेरिका फ़ौरन जो है अपनी नेवी वहाँ पे भेजता है। तो अगर ये 4 ममालिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जंग में आ जाते हैं, जिनमें चारों बल्कि न्यूक्लियर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो दुनिया के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग रहना मुमकिन नहीं होगा। तो वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब एंड इट इज़ टिकिंग वेरी फास्ट। और ये नहीं पता कि कैन वी डिफ्यूज़ इट इन टाइम या खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, वी आर एट द वर्ज ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। टाइम विल टेल, आई होप आई एम रॉन्ग। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर दिस मैसेज एंड डू लीव योर कमेंट्स। Until the next time, Allah Hafiz.